بہرکیف یہ بزرگوار محمد علی مرزا صاحب اب تو معروف شخصیت ہیں، سب ان کو جانتے ہیں کہ ایک آزاد فکر رکھنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی مشکل میدان چنا ہے جو شاید پاکستان میں تو کسی نے آج تک ایسا موضوع اور ایسا میدان نہیں چنا تھا، یہ پہلے ہیں۔ اب ان کی وجہ سے ممکن ہے اور بھی آ جائیں میدان میں، اگر ان کا حشر دیکھ لیا پہلے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے تو بعد میں بھی ممکن ہے کوئی جرأت کرے، لیکن ایک خاص اپنا ان کا مطالعہ ہے، مزاج ہے، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنا موضوع، سب سے خطرناک موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر جو موجودہ مسائل ہیں ان کے اپنے بقول کے فرقوں کی انجینئرنگ یا فرقوں کی جو شناخت ہے ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں جس وجہ سے فرقہ واریت ہے یا فرقہ بازی ہوتی ہے، اور وہ پہلو، اور یہ اس لیے خطرناک ہے کہ سب سے زیادہ حساس موضوع مذہب ہوتا ہے، اور مذہب میں بھی دین سے زیادہ حساسیت فرقے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ مثلا پاکستان میں توحید کے بارے میں کتنی گمراہی پائی جاتی ہے، کوئی مسلک کا کوئی آدمی نہیں بولتا، علنی توحید کے خلاف شرک، کفر بیان ہوتا ہے، ممبروں پہ بیان ہوتا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کفر و شرک سے، مذہبی مجالس اور مذہبی محافل، حتیٰ افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ شیعہ مجالس میں بھی بعض نام نہاد ایسے وہی اشباح الناس جن کو عالم کہتے ہیں وہ آ کر بھی کفر و شرک سے دریغ نہیں کرتے اور صریح بول جاتے ہیں، نصیریت بیان کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور یہ سب سنتے ہیں، تفریح بھی لیتے ہیں، کوئی بھی ان پر اعتراض نہیں کرتا۔ جو دین کی جڑ ہے، یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے، یہ فرقوں کا نہیں ہے، توحید دین کی بنیاد ہے، فرقوں کی بنیاد توحید پر نہیں ہے، فرقوں کی بنیاد شخصیات پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اکابرین پر ہے، فرقوں کی بنیاد اپنے اپنے مخصوص طریقے پر ہے، اس لیے کسی فرقے کو کوئی حساسیت نہیں ہے، اور یہ طبقہ فری، اس پہ نہ کوئی کیس کرتے ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، نہ ان کو کوئی جواب دیتے ہیں، نہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، بالکل مطمئن ہیں جیسے توحید سے کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک صورتحال ہے، لیکن فرقے کے اوپر سب کی صورتحال ہے۔ آپ مثلا فرقوں کے اندر جہاں جہاں حساسیت ہے جس کے اوپر ذرا سا اشارہ بھی کر دیں آپ تو وہ بوکھلا اٹھتے ہیں، اور یہ بزرگوار یہی کام کر رہے ہیں، فرقوں کے مقدسات انہی کی کتابوں سے نکال کر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، انہی کی کتاب سے نکال کر، انہی کی کتاب سے ان کے فرقے کے کوئی ضعف ہے تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے سب کو کہ یہ اپنا اتنا وقت نکال کے ہر فرقے کی کتاب پڑھتے ہیں، اور ہر فرقے کی کتاب میں اس میں سے وہ نکال کے باتیں ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے موضوع ہی ایسا ہے، اس کو چھیڑنا تو جیسے مکھیوں کے اس کھگے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ انہوں نے ان مکھیوں کے چھتے میں جہاں ہاتھ ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک طبیعی ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن جس چیز پر وہ ایف آئی آر کاٹی گئی وہ ان کی ایک گفتگو ہے، اسی طرح کی فرقہ والی بات ہے، تو وہ انہی کی بات کی تشریح کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نہیں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کی، جو اس متعلقہ کتاب میں یا فرقوں میں لکھا ہوا ہے اسی کی وضاحت کر رہے تھے، اور زیادہ تر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو کبھی میں نے ان کے سنے ہیں بیانات، تو اس میں وہ ہر فرقے کی کتاب لے کے اس میں سے باقاعدہ نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ انداز تھوڑا ہے، سخت ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی سخت نہیں ہوں، حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں، وہ خود اپنی
تندی لہجہ کو جب توجیہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دلیل اس کے لیے لاتے ہیں تو کہتے ہیں میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. یعنی اگر آپ میری بات نہیں برداشت کر سکتے ہو تو پھر ان کو کیسے برداشت کرو گے. یہ زیادہ ویلڈ بات تھی کہ ان کے بارے میں یہ پوچھ لیتے آپ. باہر کے آپ نے دوسرا سوال پوچھ لیا ہے تکفیریت والا. یہ تکفیری ذہنیت پاکستان میں تکفیریت چلتی آ رہی ہے، یعنی مسلمان کا مسلمان کو ہی کافر قرار دینا کہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کافر ہے. بلکہ یہ جو سعودی عرب میں نظریہ پھیلا پھولا 100 سال پہلے، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اپنے علاوہ سب کافر ہیں. اور یہ تمام مسالک کے اندر، فرقوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ظاہر ہے جب مسلک علیحدہ ہیں، فرقہ علیحدہ ہے، سوچ علیحدہ ہے، تو ایک جیسا تو نہیں سوچتے. ہر آدمی ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. اجتہاد ان کا اپنا ہے، منبع ان کا اپنا ہے، دلیل ان کی اپنی ہے، اور وہ علیحدہ سوچتے ہیں. اور اگر کوئی اسلام کی بنیادی باتوں کو مانتا ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، لیکن آگے چل کے ڈیٹیل میں، تفصیلات میں، جزیات میں وہ دوسروں کی طرح نہیں سوچتا، آپ کی طرح نہیں سوچتا، ہماری طرح نہیں سوچتا، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ وہ کافر ہے. اور یہی سب سے زیادہ بری حرکت ہے جو مسلمانوں کے اندر یہ قباحت پیدا ہوئی ہے، تکفیر والی، کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا، اختلاف رائے رکھتا ہے، یہ کافر ہے. یہ ایک لعنت ہے مسلمانوں کے لیے. ایک تکفیری گروہ جو دوسروں کو کافر قرار دے کر، چونکہ کافر قرار دینے پر رکتے تو نہیں ہیں، پھر آگے کافر قرار دے کر واجب القتل قرار دیتے ہیں. پھر واجب القتل قرار دے کر پھر جب تک قتل نہ کر لیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. بات آگے بڑھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہی وہ نامعقول ترین کام ہے، غیر علمی کام ہے، غیر انسانی کام ہے، غیر اسلامی کام ہے، یہ غیر ایمانی کام ہے. وہ اہل قبلہ ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہے، وہ یہ کافی ہے. بس اس سے آگے اب کفر کہاں سے نکال کے لے آئے اس کا؟ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، پھر بھی کافر ہے. اب کس کا کافر ہے؟ اب کافر ہے تمہارے نظریے کا کافر ہے، تمہاری بات نہیں مانتا، تمہاری طرح سوچتا نہیں ہے. اختلاف رائے تکفیر کی دلیل نہیں ہے. اختلاف رائے اچھی چیز ہے، اگر علمی ہو، اگر عالمانہ ہو، اگر عامیانہ ہو، اگر یہ جاہلانہ ہو، پھر یہ جھگڑا بن جاتا ہے، فرقہ واریت بن جاتی ہے. لیکن اختلاف رائے، یہ آپ اگر اہل بیت کے پیروکار ہیں، تشیع کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے. تمام مسالک میں، تمام فرقوں میں. یہی مرزا صاحب اپنی گفتگو میں یہ ایک موضوع انہوں نے بہت خوبصورتی سے، میں بھی بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ دشمنی کس وجہ سے، اور صرف یہ اس میں تنہا نہیں ہے، اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اس طرح کے جن کے ساتھ دشمنی ہے. کہہ دیتا ہوں ابھی جب بات آ گئی ہے. ان کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ چونکہ یہ ناسبیت کو رد کرتے ہیں. طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیوں دشمنی ہے؟ اہل بیت کی تفضیل اور ناسبیت کی تردید کرنا، یہ ان کا جرم ہے اصل میں. یہ جو سب گھیر لیتے ہیں، کتنی ہوئی بدتمیزی طارق جمیل صاحب کے، ان کے اپنے فرقے کے لوگ، اپنے دیوبند کے لوگ کتنے اٹھے. اس قدر نعوذ باللہ ان کے خلاف مغلظات کہی گئی ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ یعنی ان کے نسب کے بارے میں توہین آمیز باتیں کی گئی ہیں. ان کے اپنے مذہب مفتی کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. کس جرم میں؟ کہ ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو شیعوں کے حق میں ہیں، نعوذ باللہ. چونکہ اس نے ایسی باتیں کی ہیں شیعوں کے حق میں جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نسب یوں ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
انہوں نے جواب میں پھر اپنا شجرہ پیش کیا کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میرے آباء و اجداد یہ ہیں، یہ سارا، اور وہ جو کہنے والا ہے وہ بھی دیوبندی ہے۔ ان کا بھی یہی جرم ہے، چونکہ یہ اہل بیت کی تفضیل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آپ جیسا نہیں سوچتے، لیکن اہل بیت کے لیے آپ پر ایف آئی آر کسی نے نہیں کٹائی۔ جو سوال کر رہے ہیں، آپ پر آج تک اہل بیت کے دفاع میں ایف آئی آر کٹی ہے؟ مرزا محمد علی پر کٹی ہے۔ آپ کو کسی نے آج تک نہیں کہا وہ تہمت و فوش جو طارق جمیل صاحب نے سنی ہے، کس جرم میں سنی ہے؟ علی و آل علی کے دفاع کی وجہ سے سنی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ یہ ذہنیت رکھتے ہو، دور کرو یہ نفرتیں۔ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں، بے شک ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہم ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنی سوچ پہ پابند ہیں، ہم اپنی سوچ پہ پابند ہیں، لیکن یہ کہ جو ہماری طرح نہیں سوچتا یہ کافر ہے، یہی وہ جرم ہے جو پاکستان کے اندر آگ ہے، بہت بڑی خطرناک آگ ہے یہ تکفیریت، یہ پنہان ہے بعض لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو دل سے نکالو۔ واقعاً یہ تمام کلمہ گو نبی کی سب امت ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اگر یہ ناسبی نہیں ہیں، ناسبی ہیں پھر احترام ختم ہو جاتا ہے۔ ناسبی کی علامت یہ ہے کہ آج کل ضروری نہیں کہ اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بلا کہے بنو امیہ کی طرح، یہ جرت نہیں ہوتی اہل بیت کو چڑھ کے آ کے امام صادق کی توہین کریں، بلکہ ناسبیت کی علامت یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کے دشمن ہیں بنو امیہ، معاویہ کی تعریفیں کریں گے، یزید کی کریں گے، یہ ناسبی ہیں در حقیقت یہ لوگ، اور یہ تو ایک بڑا محاذ ہے۔ یقین جانیں ان کے لیے تو ہر شیعہ کو دعا کرنی چاہیے، ایسے مجاہدین کے لیے جو آپ سے جو دفاع نہیں ہوتا اہل بیت کا وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور بھی ہیں اس طرح کے بہت سارے بزرگوار ہیں، اور بھی ہیں، ہمارا ان سے کوئی لین دین آنا جانا نہیں ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تھے یہاں پر، اس وقت بھی ظاہر خود ہی تشریف لائے تھے، ادھر دیکھا اور جا کر اچھے طریقے سے ادارے کو بارے میں کہا بھی اور بات بھی کی، لیکن آج ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہے جو پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ مدافع اہل بیت ہیں۔ جب مدافع اہل بیت ہیں تو یہ تو بہت سارے ان اہل بیت کے نام پر کاروبار کرنے والوں سے بہتر ہیں کہ جو صرف اہل بیت کے نام پر پیسہ کماتے ہیں لیکن دفاع نہیں کرتے، بلکہ الٹا اور گمراہ کرتے ہیں۔